حضرات گرامی، میں کچھ عرض کرنے سے قبل یہ گزارش کروں گا، آپ آگے آگے تشریف لے آئیں۔ پیچھے سے کونے میں جو جوان بیٹھے ہیں آپ بھی اٹھ کے آگے آ جائیں، سارے ماشاءاللہ جتنے جوان پارٹی ہیں اٹھ کے آگے آ جائیں۔ اگر آپ کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے تو اٹھ کے اسٹیج کے بائیں طرف قریب آ جائیں، دائیں ہمارے پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں آپ آگے آ جائیں۔ سارے بزرگ بے شک دیواروں سے ٹیک لگا کے رکھیں، جو 20 40 30 سال کے جوان ہیں وہ آگے آگے ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ قال عز وجل فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ حضرت گرامی، جتنے آپ دور و نزدیک سے اس محفل پاک میں آئے ہیں، محبت سے درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ ہمارے محبوب ہمارا سلام سن رہے ہیں اور ہم پر نظر رحمت بھی فرما رہے ہیں۔ میرے دائیں بائیں جتنے علماء کرام بالخصوص مولانا حافظ عدیل مسعود صاحب، آپ کہاں جلوہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، چونکہ میری روٹین ہے کبھی بھول جاتا ہوں، لیکن مسجد جہاں ہو تو امام خطیب صاحب کا تعارف ضروری ہوتا ہے، چونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے دین کا سسٹم چل رہا ہے۔ کہنا سبحان اللہ۔ میرے بھائی جناب عزت کے لائق محمد وقاص صاحب، قاضی نصیر صاحب، طاہر محمود صاحب، خرم شہزاد صاحب، بھائی حفیظ الرحمن صاحب اور انجمن فیضان مدینہ اہلیان سکا، اور جتنے بھی سٹیج کے اوپر علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں چونکہ سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، جتنے بزرگ جوان بچے آئے ہیں، نقیب محفل صاحب، سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ملاقات کر کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میرے انتہائی پیارے دیرینہ دوست خطیب اہل سنت، واعظ شیریں لسان، مجاہد محافظ عقیدہ ختم نبوت علامہ قاری اسد محمد چشتی صاحب، کہ آپ کی مسجد میں بھی بندہ ناچیز کی حاضری، آپ کی محبت، آپ کے حکم پر میں حاضر ہوا تھا، تو آپ سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، اور جتنے علماء کرام ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے۔ حضرات کی یاد رکھیں، بزرگ لوگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت تک اس روئے زمین پر خواتین اسلام بھی میری آواز کو سماعت کر رہی ہیں، قیامت تک اس روئے زمین پر جو اصل بہار اور نکھار ہے وہ دین کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بولے سارے ایک گل سارے یاد رکھو، اور دین جو ہے یہ پھیلے گا حضور کی امت کے علماء، حفاظ اور قراء کی برکت اور محنت سے۔ خوش ہو تو سبحان اللہ اچھی دین سب سے افضل دینوں میں، پھر اس کو پھیلانے والے لوگوں میں سب سے افضل ہوئے، لہٰذا یہ میرے سب کا سر کا تاج بیٹھے۔ اب آپ لوگوں کی محبت ہے، میرے بھائی جن کی وساطت اور وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں، محترم جناب قاری محمد یاسر صاحب، آپ بیٹھے ہوئے بڑی محبت فرماتے ہیں میرے ساتھ۔
انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سکا والے جو ہیں نا بڑی محبت والے لوگ ہیں. آج پتہ چلے گا کہ آپ کتنے محبت والے ہیں. دیکھیں نا، یعنی محبت ایسا آپ میں سے کوئی نہیں کہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میں سے آپ ہاتھ اٹھائیں کہ کون کون حضور سے محبت کرتا ہے. میں چونکہ آپ کا امتحان لینے نہیں آیا، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا. چونکہ اگر میں مومن ہوں اور آپ بھی مومن ہیں تو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک مدینے والے سے محبت ہو. کبے پسی علیہ سبحان اللہ کے بارے میں میری یہ گزارش سنیں. میری طبیعت میں زبردستی نہیں، آپ سارے چپ کر کے بیٹھے. الحمدللہ میں بیان کر کے چلا جاؤں گا. ترنم میں حکم ہے، کچھ باتیں ترنم میں عرض کروں گا، کچھ اصلاحی باتیں ہوئی. بغیر ترنم بغیر شعر کے بھی گھنٹہ 2 گھنٹے بول کے چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کی مسجد میں پہلے بار آیا ہوں، دائیں بائیں میں آتا رہتا ہوں اللہ کے فضل سے. لیکن آپ اس بات پہ توجہ دیں، اگر سبحان اللہ آپ کہتے ہیں نا تو یہ ہے میرے اللہ کی تسبیح. اللہ کا نام ہے یہ، میرا کسی اور کا ذکر نہیں. تو چھوٹا سا پرندہ میرے آپ کے گھر کے صحن میں اتنی بلند آواز سے اللہ کی تسبیح بلند کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ پرندہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور مجھے آپ کو سوئے ہوئے جگا دیتا ہے. مٹھی میں آنے والا پرندہ اتنے شوق سے اللہ کی تسبیح بلند کرے. 5-6 فٹ قد والے مومن انسان کو کتنی محبت سے تسبیح پڑھنی چاہیے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہہ کے بتائیں ذرا. درود شریف پڑھے. میں چند گزارشات پیش کروں گا. میں نے کام کی بات کی ہے، حضور کی محفل ہے، کوئی تمہید ادھر کی بات نہیں ہوگی، حضور ہی کی بات ہوگی اور دین کی بات ہوگی. جوان بیٹھے ہو سارے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. بزرگ تو مجھے گنے چنے کو 2-4 ہی نظر آ رہے ہیں، باقی سب کو عمری جوان ہے. بولنے والا بھی، سننے والے بھی. کلے بولے ہو ٹھیک ہے. تے شرماؤ نہ، پھر سبحان اللہ جوانا لیا. اجے بھی جے غازی ممتاز قادری جا جوان تے شہدائے ختم نبوت تے بابا رضوی صاحب، انہوں نے جان تو بعد بھی اسی ستے رہا تو فائدہ کوئی نہیں. محبت نہ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. جمائی آئے نا محفل میں کسی کو اسے روکے نہیں تو ہاتھ آگے رکھے. سستی قائلی نہ کرے ہو. میں انہاں چیزاں دے تھوڑا خلاف ہوں. تو توجہ میری طرف، چونکہ حضور کی محفل ہے، سرکار کی توجہ اس محفل پر، میری آپ کی توجہ کہیں اور ہو تو فائدہ کوئی. یہ آپ سب کا عقیدہ ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرا آپ کا نظریہ یہ ہے اور الحمدللہ یہی ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، پھر سرکار کی محفل میں بیٹھنا کیسے چاہیے؟ جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ کیا ذوق شوق لے کے بیٹھنا چاہیے؟ جی تو انشاءاللہ یہ وہ محفلیں ہیں. آج لوگوں نے اس کو رسم و رواج سمجھ لیا. کوئی کہتا ہے کہ خطیب صاحب تُس اس طرح تقریر کرے ہو، فلانی جگہ اتھے تقریر ہوئی سی، وہ مولوی صاحب ہوں گجے سن تو انہاں سور لائی سی تو انہاں اصلاحی کی تھی سی فلاں. یہ ہوتا ہے نا، کچھ تو اچھے پیرائے میں کہتے ہیں، میں بات سمجھا رہا ہوں، لیکن کچھ مقابلے بازیوں پہ اتر آتے ہیں. یہ محفل مقابلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری لگوانے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے. جب محفل میں کوئی آئے، اگر ماں باپ کے ساتھ اونچا بولتا ہے، کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، محفل سے اٹھ کے جائے تو ماں کے قدم چومے، باپ کے قدم چومے. ٹلے بولے ہو اچھی اچھی سبحان اللہ بولو. اور اگر بے نمازی ہے، محفل سے اٹھ کے جائے تو نمازی بن جائے. اگر داڑھی نہیں رکھی، محفل سے اٹھ کے جائے تو سنت سجا کے جائے. جی اگر قرآن ٹھپ کے بند کر کے رکھا ہوا ہے، محفل سے اٹھ کے جائے تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرے. ان محفلوں کا مقصد یہ ہے. تو اس لیے ایک باری پھر پڑھو، محبت رن میں ذرا چیک کرا کہ تہاڈی محبت کتنی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے.
پھر بتاؤ گلوں میں مہکتا کیا ہے، تو پھر بتاؤ گلوں میں مہکتا ہے جو سامنے۔ توجہ، وہ کیا بتائے گا قرآن کی رموز بلا، جسے خبر ہی نہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، جو سامنے۔ سر کے جواب سارے مل کے بولو ذرا آخری شعر پیش کرنا، جو سامنے ہے مدینہ۔ اجمل فضائل مدینہ والے سارے احباب سے مجھے محفل سجا رہے ہو۔ بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا ہے، جو مصطفیٰ۔ تسی پڑھو تو میں سرور زمانہ، جو مصطفیٰ کو نہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی مقصد ہے ہماری محفل سجانے کا، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا۔ لوگوں بولو نا، جو مصطفیٰ کو نہ۔ امام الانبیاء تاجدارے دو جہاں سیاہ مکان، ہم یہ بے قصہ سید سرورہ غم گسار زمان قائد المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی اہل سنت و جماعت حضور کی آمد اور ولادت کی خوشی میں محفل سجاتے ہیں، مکان میں بھی سجاتے ہیں، دکان میں بھی، اللہ کے گھر میں بھی محفل میلاد سجائی جاتی ہے۔ اور میری ملت کے جوانوں کو یہ کہا جاتا ہے 1400 صدیاں گزر گئی ہے، آمینہ کا لال ایک بار پیدا ہوا، تم ہر سال بار بار میلاد کیوں مناتے ہو؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میلاد کا ذکر کہاں ہے، انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ میں سب سے پہلے اللہ کا قرآن پیش کرنے لگا ہوں، پارہ نمبر 16 سورہ مریم۔ آواز جوانا علی ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو میں گیٹ سے باہر نکل کے جب آپ سے لوگ پوچھے تقریر کیسی آپ کے لیے بڑا سلوک ہے، مولوی اور آپ کیا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی بندے سے بھی پوچھ سکتا ہوں 2-4 منٹ پہلے میں نے کیا بات کی تھی، توجہ حاضر رکھنی ہے، باقی آپ کی محبتیں ہیں۔ دیکھیں یہ اگر نوجوانوں نے محفل کروائی ہے، علامہ سر چشتی صاحب اور علماء کرام جتنے علاقہ کے حافظ عدیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ محفل کرانا کوئی سوکھا کام نہیں، ایک تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے۔ جوانوں سن رہے ہو؟ ورنہ میں نے دیکھا ہے شادیوں میں ہجڑے اور کنجریاں نچواتے ہوئے لوگ یوں پیسہ نچھاور کرتے ہیں، اور دین کی باری آئے تو بالکل معاملہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے، اپنے مقدر پہ رشک کریے کہ آپ حضور کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں اگر ہمارے علاقوں میں قبلہ دائمہ علماء بیٹھے، کوئی گلوکار آئے، کوئی فائش آئے، کوئی کنجری آئے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جمع غفیر ہوتا ہے، جوان دوڑتے جاتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، لیکن کئی علماء کرام اور لوگ بھی کہتے ہیں محفل میں لوگ کھاتا ہے۔ میں کہا ایک پاک نبی دی محفل ہے، آن کے بھی وہی جنہ تک دل بھی پاک ہے تے روح بھی پاک۔ ان گز کے اچھی سبحان اللہ کو
نات سارے پارہ نمبر 16 سورہ مریم. دیکھو اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے اپنے نبی جناب یحییٰ علیہ السلام, پیغمبر کا نام کیا ہے؟ یاد کر کے جاؤ سارے تک مرن ویلے تک تقریر یاد رہے. میری ملت دے جوان جہاں کالج یونیورسٹی سکولوں چ پڑھتے ہو تو مختلف مزدوریاں کم تے جاباں کرتے ہو تو انہوں پتہ لگے بھئی کہ اسی کے سن کے آئے. میں سر بھی سنو ترانہ, میں آپ کو انشاءاللہ چراغ گلڑا کا کلام بھی سناؤں گا, عارف کھڑی میاں محمد بھائی صاحب کا کلام بھی سناؤں گا. حفیظ الرحمان بھائی کہہ رہے تیری عارف کھڑی کا کلام میں نے کہا انشاءاللہ ضرور سنائیں گے, ٹھیک ہے بھائی وقار صاحب ضرور سنائیں گے, لیکن سب سے پہلے اللہ کا کلام. ایک باری خوش ہو کے سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. میں ذرا بتانا چاہتا ہوں میں کس کلام کی تلاوت کر رہا ہوں. اچھی سبحان اللہ. ایک باری سارے بولو اے قرآن ہے نورانی شیشہ کیا فرمایا؟ اور سلام ہو میرے پیغمبر یحییٰ. اس پر سلام ہو بولو. کون فرما رہا ہے؟ اے خواتین اسلام, برادران اسلام, میں اپنی بات ان علماء کی بات نہیں کر رہا, کسی مفتی اسلام یا پیر طریقت کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے قرآن کی بات کر رہا. اور اگر قرآن میں انبیاء کی ولادت اور میرے نبی کی آمد اور ولادت کا ذکر ہے تو پھر اہل سنت وہی کر رہے ہیں جو رب نے کیا. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ. پروردگار عالم نے فرمایا سلام ہو میرے پیغمبر یحییٰ پر, جس دن میرے پیغمبر یحییٰ کا میلاد ہوا, جس دن میرا پیغمبر یحییٰ دنیا میں آیا. میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا, اور جب ہم کہتے ہیں میلاد النبی, اس کا معنی ہے نبی کا پیدا ہونا. اور یوم میلاد النبی کا معنی یہ ہو گیا جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کو منانا, اس دن نبی کی آمد کا ذکر کرنا. اور جب میرا نبی پیدا ہوا ولادت مصطفیٰ کے وقت جو واقعات رونما ہوئے ان کا ذکر کرنا. ہم نے جب اللہ کا قرآن پڑھا, پروردگار عالم نے قرآن میں اپنے انبیاء کی آمد کا اور ان کی اس رات کا ذکر کیا جس رات میں نبی پیدا ہوا, اس دن کا بھی ذکر کیا جس دن نبی پیدا ہوا. تو ہم نے قرآن سے سیکھ لیا کہ پیغمبر کی ولادت کی رات اور دن کا ذکر کرنا یہ کائنات بنانے والے رب کی سنت اور طریقہ ہے. چادر بے شک رکھیں لیکن ذرا چہرے سے چادر ہٹا کے تو حضرت اسی پھر نعرہ لاؤ کہ سارے بولو
لوگاں گولیاں دیا بچھاڑا وچ لبیک یا رسول اللہ کیا تے صحابہ تے میرے آقا امام حسین کربلا بدر احد وچ سینے تے تلواراں پرچیاں نیزے کھا کے یا رسول اللہ دی صداواں بلند کیتیاں تے تسی میں مسجد دی چپ رہاں تے فائدہ کوئی نہ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے سارے ہاتھ اٹھائے یہ جن جو انہوں نے ہاتھ نیچے رکھے ہاتھ اٹھائے ذرا چادروں سے ہاتھ نکال کے بولے ذرا آئیے کیمرہ بھی گھوم رہا ذرا سارے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تین واری بابی اور اندسیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا میرے پروردگار عالم نے جس دن میرا پیغمبر یحییٰ آیا جس دن آیا دن دا ذکر کتھے وے وسلام علیہ ضرور آ گیا تاکہ میں بھی یاد رکھوں یار کہ عاشق کی بزن میں گیا تھا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ پروردگار عالم فرماتا ہے جس دن پیغمبر کا میلاد ہوا پیغمبر کی پیدائش ہوئی اللہ فرماتا ہے اس دن پیغمبر پر سلام ہو اس دن پیغمبر پر سلام ہو آگے توجہ کیجئے وَيَوْمَ يَمُوتُ جس دن پیغمبر وصال فرمائے دنیا سے پردہ کرے پروردگار عالم فرماتا اس دن بھی پیغمبر پہ سلام ہو وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا جس دن پیغمبر اپنے مزار اپنی قبر سے اٹھے گا اللہ فرماتا اس دن بھی پیغمبر پر سلام ہو قرآن نے تو رحمان نے یہ بتایا پیغمبر جس دن پیدا ہوتا ہے نبی کی جس دن ولادت ہوتی ہے وہ رات وہ دن بھی عظمت والا اس دن کا ذکر کرنا اور پیغمبر کی طرف منسوب کر کے کرنا کہ اس دن نبی آیا نبی کی پیدائش ہوئی اس طرح ذکر کرنا یہ تو میرے رب کا طریقہ اور سنت ہے اور جس دن پیغمبر وصال کرے یعنی پیغمبر کا یوم وصال آئے دنیا سے پردہ کرے جس طرح بعض لوگ مجھے تجھے کہتے ہیں کہ یوم میلاد بناتے ہو یوم وفات کیوں نہیں مناتے ہو اگر یوم وفات پیغمبر کا دیکھا جائے تو اس دن بھی اللہ نے جواب دیا اے قیامت تک آنے والوں پیغمبر کے وصال کو اپنی طرح نہ سمجھ لینا پیغمبر جس دن پیدا ہو اس دن بھی پیغمبر پہ سلام بھیجا جاتا ہے نبی جس دن اپنے مزار میں جائے اس دن بھی نبی پہ سلام بھیجا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اور نبی جب اپنے مزار سے اٹھے گا اس دن بھی پیغمبر پہ سلام ہو اللہ سلام بھیجتا ہے اب میں محبت والا پیغام لے کے آیا ہوں میں نفرت پھیلانے والا خطیب نہیں ہوں لیکن ان لوگوں سے ضرور پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر مزار میں چلا گیا اب ساری باتیں ختم ہو گئی اللہ نے ان تینوں تینوں واقعات کا ذکر کیا اور قرآن میں الگ الگ ذکر فرمایا کہتے ہیں یہ پہلا ربیع الاول کا دن مخصوص کیوں کرتے ہو آج ان جوانوں نے محفل میلاد سجائی ہے کتنا وقت گزر چکا لیکن یہ رب کی سنت اور رب کا طریقہ ہے اللہ نے بھی ان دنوں کو چنا امتیاز اور فرق بیان فرمایا جس دن پیغمبر پیدا ہو اس دن بھی پیغمبر پر سلام ہے جس دن پیغمبر پر مزار میں جائے اس دن بھی پیغمبر پر سلام ہے اور جب پیغمبر مزار سے اٹھے گا اس دن بھی پیغمبر پر سلام ہو یہ جناب یحییٰ کی بات کر رہا ہو باری آتی ہے میرے تیرے نبی کی باری آتی ہے آمینہ کے لال کی باری آتی ہے غم گسارے جہاں باری آتی ہے میرے تمہارے پیارے نبی کی آمینہ کے در یتیم کی حسنین کے نانا زہرا کے بابا کی پروردگار عالم فرماتا ہے جب میرا محبوب نبی دنیا
مریم اور یہ سورہ احزاب پارہ نمبر 22 اللہ نے فرمایا وہ جناب یحییٰ کی ولادت کا ذکر تھا یہ آمنہ کے لال کی بات آ گئی فرمایا صرف 12 ربیع الاول کی شب نہیں 12 ربیع الاول کے دن نہیں جب میرا لال اماں آمنہ کے آنگن میں آ گیا پروردگار عالم نے فرمایا جس دن میرا نبی پیدا ہو گیا جس رات میں میرا نبی پیدا ہوا صرف اس رات اس دن سلام نہیں پڑھنا یا اللہ پھر سلام کا بھیجوں اب درود کا بھیجوں کہا وہ یحییٰ تھے یہ ہمارا محبوب ہے یہاں میں بھی سلام بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی ہر گھڑی اس محبوب پہ سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو یا ایوہ الناس نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھی بھیجو خوب سلام بھی بھیجو معلوم ہوا جھگڑا کرنے کی بات ہی نہیں اگر کوئی کہے ہم صرف درود پڑھتے ہیں سلام نہیں پڑھتے رب نے بات ہی ختم کر دی کہا درود بھی جو پڑھے گا اور جو سلام بھی بھیجے گا وہی تو پکا مومن ہوگا اللہ نے فرمایا جس دن میرا نبی پیدا ہوا جس رات میرا نبی دنیا میں آیا صرف اس رات اس دن نہیں بلکہ ہر گھڑی صبح پڑھو شام پڑھو دن کو پڑھو رات کو پڑھو ہر گھنٹہ پڑھو ہر منٹ پڑھو ہر سیکنڈ پڑھو بس یہی کہو سلام ہو آمنہ کے لال پر نبی آ گئے ہیں کہا وہ یحییٰ تھے وہ عیسیٰ تھے یہ تو میرا محبوب آ گیا ہے اور جب محبوب کو میں نے بھیجا ولادت کی شب ہو یا ولادت کا دن ہو یا قیامت تک آنے والے اہل ایمان جو وقت بھی ملے ہر گھڑی میرے نبی کا میلاد بناؤ اور میرے نبی پہ سلام کے کھجرے پیش کرتے جاؤ اس لیے ہم کہتے ہیں نا آ گئے مصطفیٰ آ گئے سجے کھبے تک کوئی چپ نہ بیٹھا ہوئے حضور کا ذکر کر لو ذرا آ گئے سب کے دھما ایک باری پھر بولو آ گئے حضرات گرامی میں ایک بات کی توجہ چاہوں گا اب دیکھیے علماء کرام بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ عوام ہیں آپ سب علماء تو نہیں ہیں اور میں علماء کا ہوں خادم ایک بات عرض کروں گا اللہ نے فرمایا ہر وقت جب تمہاری مرضی ہو میرے محبوب پہ سلام دے میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ نے کسی وقت دن یا رات کی قید لگائی قبلہ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے نبی کے میلاد اور ولادت کا ذکر ہر گھڑی ہوتا رہے کیسے فقیر ثابت کر رہا ہے کہ یہ سبحان اللہ میرے وقت تک وہ سارے خواتین اسلام کی بھی توجہ چاہوں گا سارے سبق یاد رکھیں ایک آیت سن کے آپ کے کان پکے ہوئے ہیں ہر بچے کو زبان یاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر نبی پر کس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ایمان والو توجہ اے ایمان والو قبلہ داری صاحب اے ایمان والو پھر کہہ رہا ہوں اے ایمان والو صلو علیہ اس پیغمبر پر تم بھی درود بھیجو وسلمو اور سلام بھی تسلیما
صرف سلام نہ بھیجو، رج رج کے ڈٹ کے کثرت نال خوب سلام بھیجو۔ اس لیے کہ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو مدینے سے جواب آتا ہے۔ اور قبلہ مولا علی شیر خدا، جامع ترمذی اور امام سیوطی بہت محدثین نے نقل کیا، مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، جس رستے سے میرا پیغمبر گزرتا تھا میں مولا علی کی گل کا سنا دوں۔ مولا علی خود فرماتے اللہ اور جتنے تسی بیٹھے ہو سارے اپنا عقیدہ یاد رکھو، اسی سنی ہیں، کون بولو؟ پھر بولو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جی علماء بیٹھے ہو، کل صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کل ازواج سے بھی عقیدت و محبت کا رشتہ ہے، اور آل سے محبت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور مودت بھی کرتے ہیں۔ جی جوانوں بولو اگر تم قرآن کھولو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرو تے الحمدللہ رب العالمین تو والناس تک، یہ جڑے 3 پارے قرآن نازل ہویا نا انہاں دے لال دے اتے اس قرآن وچ کئی آیات نے، کئی آیات درجنہ، جنہ آیتاں وچ نبی دے صحابہ دی بھی تعریف ہے تے حضور دی آل تے ازواج دی بھی تعریف ہے۔ گل سمجھی نے نہیں تے جڑا مولوی پیر خطیب مقرر ڈنڈی مارے صحابہ دے معاملے چ یا آل دے معاملے چ یا ازواج دے معاملے چ تے بھئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تے جب اللہ ان کی شانیں بیان کر رہا ہے، میرا رب کون ہوتے ہیں؟ گج کے سبحان اللہ۔ کل صحابہ، کل اہل بیت، کل ازواج، سب کی مہر پر رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، فیصلہ اللہ کے قرآن کے کر دیا۔ اور ان میں سے چمکتا ستارہ کون؟ مولا علی شیر خدا۔ جوانو جاگ دیو نا، آپ فرماتے ہیں جس رستے سے میرے نبی پاک گزرتے ہیں اور رستے میں جاتے ہوئے جو پتھر جو درخت آتا ہے، ہر پتھر ہر درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنو۔ سارے علامہ صاحب کہنے سے نہیں لگتا پتھر بھی مومن نے، یعنی قبری والے تے ایمان لیان والے۔ اب یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا ریاست سے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کی ساری مخلوق کی طرف بولو سارے رسول بن کے آیا۔ جڑے جوان محفل کروا رہے ہو انہوں مبارک ہوئے، اللہ کی قسم ہے وہ اس وقت دور کے جوان۔ اب میں دیکھتا ہوں ادھر پیچھے بال رکھے ہوتے ہیں، آدھا گز نیچے ربڑیں 3-4 ڈالی ہوئی، اور میرے نبی پاک کی حدیث میں یہ ملتا ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ جس وقت عورتیں مردوں کی، مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ استغفار پڑھو، لیکن اس میں قصوروار والدین بھی ہیں۔ یہ کس کا بیٹا ہے جو یہ بال لٹکائے ہوئے جا رہا ہے؟ اس کی ماں، اس کے باپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی ہے؟ اور کب کرو گے تربیت؟ یہی تو وقت ہے جاگنے کا جوانوں۔ اور یہ جوان جو محفل کروا رہے ہیں، بھائی وقاص حفیظ الرحمن پوری ٹیم ان کی انجمن فیضان جی، انجمن فیضان مدینہ جی، فیضان مدینہ، اللہ کرے کہ فیضان مدینہ شریفہ جاری رہے، اس کو مزید مضبوط کریں، اہل محلہ جوانوں کا ساتھ دیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، توجہ دیجئے، ہر پتھر ہر درخت میرے نبی پہ سلام بھیج رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کسی بھی دنیا کے خطیب، عالم، مقرر، ماہر علم سے سنا کہ کسی پتھر کی زبان ہوتی ہے؟ بولو کسی درخت کی؟ تو پھر درخت اور پتھر بے زبان ہیں۔ جب وہ سلام پڑھتے ہیں، یہ ہمیں بخاری مسلم مشکات ترمذی میں ملتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما گئے کہ میں اللہ کی ساری مخلوق
مخلوق ہے اور میرا نبی خدا کا سوا جو کچھ ہے سب کی طرف رسول اور نبی بن کے آیا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو پتا ہے, مکہ مدینہ کے ہر درخت اور پتھر کو پتا ہے کہ یہ آمنہ کا لال ہمارا نبی ہے. اور جب پتھروں کو پتا ہے کہ یہ ہمارا نبی ہے تو اس مسجد میں بیٹھنے والوں, مدینے میں میرے آقا کو بھی پتا ہے کہ سرکار کے مقام پر فلاں مسجد میں میرا عاشق اپنے گھر سے نکل کے میرا ذکر سننے کے لیے آیا. گج کے سبحان اللہ. حضور اپنی ہر بیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں, میری امت کی ہر بیٹی آئی ہے, ہر بیٹا آیا, ہر جوان بزرگ آئے ہوئے ہیں, اور سب کو سرکار دیکھ بھی رہے ہیں اور خوشی بھی فرما رہے ہیں. اس لیے میں یہاں پہ یہ کہوں گا, میں جدھر بھی ٹر جاؤں سرکار نظر رکھ دے, رہنے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے. سبحان اللہ کیسا ہے. ایک اور بات بڑی مزے کی سنیں, صحیح مسلم شریف بات کری ہے, صحیح مسلم شریف اچھی سبحان اللہ پڑھا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, توجہ رکھنا. ایک آواز آئی, بھاری سی آواز, بھاری آواز سمجھتے نا, آواز میں گڑگڑاہٹ ہے, آواز بھاری ہے. نبی پاک صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ جواب دیتے اللہ و رسولہ عالم, اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے, اللہ کا نبی جانے. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا تو پھر آپ کو بھی نہیں پتا, یہ جواب بلا نہیں دیا. صحابہ نے کہا یا اللہ جانتا ہے یا محبوب مدینے والے آپ جانتے ہو. اور پھر محبوب نے بتایا, فرمایا کہ میرے غلاموں یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کی طرف جا رہا اور 70 سال سے سفر میں تھا. سارے بولو کتنے سالوں سے؟ ماشاءاللہ. میں یقین جانے مجھے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی. آپ بولیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں تو مدینے والے کا ذکر ہوں, مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے ہر بندہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے. اس گل سے ایک باری خوش ہو کے سارے سبحان اللہ. مجھے اس محفل میں بہت خوشی ہوتی ہے جا کر کچھ چند باتیں عرض کر کے کہ جہاں میرے سامعین بڑی توجہ سے سماعت کریں, یقین جانے میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتا ہوں. بھئی دیکھیں نا, یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے, آپ حیران ہو کہ یہ بات سن کر حدیث پاک کا مفہوم سنیں. جوان جڑے بیٹھے ہو تو محفل کرانا لیتے جڑے بیٹھے ہو سارے, پوری رات ایک بندہ نفل پڑھتا رہے, باوضو ہو کر مصلی پہ روتا رہے, اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے, تسبیح پڑھتا رہے. مجھے بتائے سردی کی اتنی لمبی رات, اس سے بڑی کوئی عبادت ہے؟ کوئی بڑی خوبی بولے, خوشبختی کی بات ہے نا, سعادت کی بات ہے. یہ میرے دن پر علماء بیٹھے پوچھ رہے ہیں سے, یہ نفلی عبادت پوری رات کرو, اس کا بڑا جو سوال ہے, اس کا الگ سوال ہے. لیکن دوسری طرف کوئی ایسا بزرگ یا جوان یا عورت مرد کوئی بھی ہو, کسی دینی محفل میں جائے, 1 یا 2 منٹ دین کی بات سن لے, اللہ اس کو پوری رات نفلی عبادت کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. مجھے خوش ہوئے ہو نا تو اچھی گج کے سبحان اللہ. 1-2 منٹ کی بات کر رہا ہوں, چند لمحوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تو 1 گھنٹہ بیان سنیں گے, اس سے پہلے بھی آپ نے بیانات سنے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو آپ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں, 70 سالوں سے یہ سفر میں تھا, پتھر جا رہا تھا جہنم کی طرف, اور اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے سائنسدانوں نے بڑی ترقی کی, ڈاکٹر عبدالقدیم صاحب نے کمال کر دیا, فلاں سائنسدان نے کیا ہو جی, کہا جی کوئی بھی جب شادی ہو خاوند بیوی کو لے کر جاتا ہے, توجہ دیجئے میں پڑھے لکھے جوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں, کہتے جی ڈاکٹر صاحب نے 3 مہینے پہلے بتا دیا, تو روزی نہیں آتی,
تے اتنے دنوں بعد اسی بابا جی گل ٹھیک ہے نا، اور پھر رپورٹیں لے کے آتے ہیں، ان کو مانتے بھی ہیں اور سینے پہ لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، ڈاکٹر اور آخری 13 مہینے بعد اسی یہ بھی اچھا رہتی ہے اسی پتر اسی، اور تمہاری سائنس تمہارے آلات جدید ترقی کر کے یہاں پہنچ گئے، لیکن خدا کی قسم دنیا کی کوئی سائنس کوئی علم میرے تیرے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہنم کہاں؟ نبی مکے میں، نبی مدینے میں، اس صحابہ کو کیا بتا رہا ہے؟ 70 سالوں سے یہ پتھر سفر کرتے 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 اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، اور میرے صحابہ یہ جو باری سی آواز آئی تھی نا، یہ اس پتھر کی تھی، نے مصطفیٰ تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، آواز اس پتھر کی میں نے سن لی ہے، ہم یہی ترجمانوں کو پڑھا رہے ہیں، اور نبی مدینہ میں ہو، پتھر جہنم میں پہنچے، نبی جہنمی پتھر کی آواز سن لیتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے اپنے غلام اور عاشق کا سلام کیوں نہیں سن؟ جی پھر اس لیے مجھے کہنے دیجیے اللہ کہ نبی ملا تو یہ شعر سنے، اس سے اگلا میں جو آپ کو واقعہ سناؤں گا نا، یقین جانے ایک بار اشش کر اٹھیں گے انشاءاللہ کہ یہ سبحان اللہ۔ شعر پہ توجہ دیجیے، نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، اوروں کو ستارے ملے، ہم کو آفتاب ملا۔ اور پنجابی کا شعر کہتا ہے دعویٰ یار دیوانے دا، اگر تسی تھوڑا ذوق پیدا کرو تو میں تو ہمیں تھوڑا جا ذوق والا ماحول فراہم کرا۔ پنجابی صوفیاء شعراء کی طرح سنتے ہو کہتے پھر سبحان اللہ، یہ سنا کر میں آگے اپنی حاضری پیش کروں، حاضری اتنی ہوگی جتنا آپ مسکرا کے سنیں گے، پھر اسی میں تقریر ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ میری طبیعت میں زبردستی نہیں، لیکن چونکہ جوانوں کی توجہ، چونکہ قبلہ کاری یاسر صاحب کا حکم ہے بھئی کہ جوانوں کو تھوڑا گرمانا بھی ہے، ان کا ذوق بھی پورا کرنا، ذوق بھی پورا کر رہا ہوں اور جو کام کی باتیں وہ بھی بتاتا جاؤں گا۔ سنیے ذرا یا نبی سلطان آیا، اور یہاں ایک بات ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے میں ملک ہوں، شیخ ہوں، راجہ ہوں، خواجہ ہوں، کہتے ہیں لوگ سیٹھ ہوں، فلاں ہوں، میں عباسی ہوں، میں بس مثال دے رہا ہوں، اور کوئی غریب ہو معاشرے میں اسے لوگ پوچھتے ہیں، جوتے سینے والے کو حقیر جانتے ہیں، سائیکل پہ جو آئے اسے حقیر، قاری صاحب کس پہ آئے ہو؟ موٹر سائیکل پہ نعت پڑھانے ہیں، خطیب صاحب کس پہ آئے ہو؟ موٹر سائیکل پہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے خطیب صاحب قاری صاحب کو نارمل ہے، تسی کس پہ آئے ہو جی؟ پراڈو تے ٹوڈی، اچھے بندہ ٹھیک ہے، یعنی آپ ہماری سوچ رہے تھے کہ چشتی صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہمیں اصلاح فرما سکتے علماء کرام بیٹھے، ہمارا معیار کا کیا بن گیا؟ دولت، گاڑی، پھر کیا خیال ہے میرے محبوب علیہ السلام تو اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں، اچھا مبارک پہ سوار ہوتے ہیں، سواریاں ہی دیکھنی ہیں تو پھر آج اونٹنی پہ سوار ہو کے آ جائے خطیب صاحب حضرت قبلہ، تو پھر دوسرے خطیب صاحب اگر ٹوڈی پہ آ جائے تو آپ میں اور آپ کس کو زیادہ عزت؟ نہیں، عزت لباس سے نہیں۔ اور اگر آپ نے مثال دے رہا ہوں کسی ناتوان خطیب صاحب، آپ پورے گاؤں والے یاد رکھیں گے جو میں بات کر کے جا رہا ہوں نا، انشاءاللہ آپ کو میری باتیں بھولیں گے نہیں کہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے مدینے والے کی نگاہ کا فیضان ہے، آپ میرے گولڑے والے بری امام اور میرے والی بغداد کا فیضان ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ میں جوانوں کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، تقریباً تسی ماشاءاللہ اے جڑا ہے نا روزانہ تسی میرے حالی کوئی 15-20 کلپ سننے ہی ہونے تو ٹھیک ہے، لیکن بات عمل سے بنتی ہے بھائیو، میں تو پیغام دینے آیا ہوں۔ 17 پیوند کرتے کو لگے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا لو کان بعد نبی لکان عمر، وہ عمر ہوتا، کہا اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آ سکتی ہے، نبی آ سکتا نہیں، لیکن اگر ہوتا اللہ کسی کو بناتا تو عمر میں وہ ساری نبوت کی کوالٹیاں موجود تھی۔ وہ عمر جس کے ہاتھ پہ عثمان غنی بیعت کرے اور ان کے پیچھے
کو پیر اور امام مانے، وہ عمر جس کے پیچھے علی پاک خود نماز پڑھے، عمر کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اور دیکھو علی کی شان کیا ہے، علی کے پیر عمر اور ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ میں نہ کسی ایران کے ریالوں پہ پلتا ہوں ٹکڑوں پہ، نہ سعودیہ کے ریالوں پہ، میں مدینے والے کے محمد کے نوالوں پہ پلنے والا فقیر ہوں۔ آج کی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ اچھی ایک باری پھر آنکھو۔ میرا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر کا عقیدہ ہے، جو مولا علی کا عقیدہ ہے، جو حسن و حسین کا عقیدہ ہے، جو والی بغداد کا ہے، جو امام اعظم کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو معین الدین چشتی کا ہے، جو تاجدار گولڑا کا ہے، جو امام محمد رضا بریلوی کا ہے۔ بولے گج کے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ اگر یہ رستے پر نہیں تو آج کا کون سا بڑا وڈیرا ہے جو رستے میں بتاتا ہے ہمیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں؟ ہم نبی کے آل کے بھی متوالے ہیں۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کی محبت کا جھنڈا ہے، دوسرے میں نبی کی آل کا محبت کا جھنڈا ہے۔ گھبرائے لگ دیو چی سبحان اللہ۔ جس ماحول میں میں جمع پلا ہوں نا، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن بھی ہے، آل کا بھی دامن ہے، اور قبلہ کتنے منافق چہرے دنیا میں آگے نبی کے صحابہ کو تان و تشریح کا نشانہ بنا دے۔ جنگ بدر کدھر کرو گے؟ جنگ احد کہاں کرو گے؟ یرموک و یمامہ حنین کدھر کرو گے؟ یہ جو زہرا پاک کی شانیں بیان ہوتی ہیں، حسن و حسین علی پاک کی، میں کا سیاستہ کھنگال راوی نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی کی ہر ادا کو جن ہستیوں نے محفوظ کیا اور قرآن کو جن نے محفوظ کیا وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور نبی کے صحابہ نے اپنی جانیں دے کر، بیوی بچے قربان کے کر کے، گردنیں کٹا کے، مال دے کے دین کو پھیلایا ہے۔ کربلا میں زہرا کے پیارے میرے آقا حسین نے تب جا کے سب کچھ قربان کر کے دین کو بچایا ہے۔ سمجھ آئی نہیں تجھے سبحان اللہ۔ آج یہ سمجھا رہا ہوں، آج اگر آپ کو تاجدار گولڑا کا مرید مل جائے پیر میر علی شاہ صاحب کا، آج چومو گے کہ نہیں؟ ٹلے بولے ہو جی؟ مجھے پتہ لگے امام حسین دا فلانا مرید ہے۔ ایک حضرت حور آئے تھے یزیدی فوج کو چھوڑ کر، علماء کرام کی دعا لینا چاہتا ہوں اس جملے پر، داد دینا دے دعا ضرور دے جی۔ کون آیا تھا؟ حضرت حور۔ سارے بولو حضرت حور۔ قیامت تک حور دے نعرے بجن گے، کیوں؟ امام حسین دا مرید ہے۔ تو پھر زہرا پاک تے علی پاک تے حسن حسین یہ تے پانچ تن پاک وچ یہ تے نبی دے قرابت دار، انہاں صرف محبت نہیں کرنی، محبت سے اگلا درجہ محبت کا جو مچھلی کو پانی سے ہے، بغیر پانی کے مچھلی کی زندگی کوئی نہیں۔ مومن کی بغیر علی زہرا حسن حسین کی محبت کی زندگی کوئی نہیں۔ کیا محبت کی بات نہیں؟ اب سنیے جوانوں کے لیے پیغام ہے میرا میسج، یہ انشاءاللہ بڑے دور تک جائے، ٹھیک ہے؟ خواتین اسلام بھی سن رہی ہیں، ان سے محبت بھی مودت۔ آل نبی سے کیا ہے؟ اہل بیت اطہار سے مودت، یہ ہے صحابہ سے محبت۔ اب یہ بات ہو گئی نا، اب توجہ دیجئے، یہ تو پنج تن پاک ہیں، نبی پاک، زہرا پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، پنج تن پاک۔ تم سچی دسو بھلے بھلے بونا جڑا مرید حسین ہوئے او دا کی مقام ہے چشتی صاحب، جڑا مدینے والے دے مرید صحابہ پر پھر انہاں دا مقام کی سمجھو گل ذرا سبحان اللہ۔ آن حضرت گل کی تھی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کا، یہ وہ چیز ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس دن ہستیوں کسی اور معاملے کے لیے رکھا۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میرے اس فقیر کا پیغام سنو، میں کہتا ہوں نبی کے صحابہ اور نبی کی آل کی زندگیوں کو پڑھو اور ان کی سیرت ان دسو سارے اسی میں بیٹھے خواتین اسلام ایمانداری نہ سارے دسو کتنے بیٹھے ہوئے اس وقت مسلمانوں میں ہمارے گھروں سمیت 5 وقت کے نمازی جو آخر بالغ ہیں وہ کتنے ہیں؟
جی بابا جی فرمانے بہت کم. بابا جی ٹھیک فرمایا. میرا آئیڈیا یہ ہے اگر 10 بندے بالغ ایک گھر میں رہتے ہیں مشکل کوئی 1 2 3 نمازی ہوں گے یا کوئی حاجی صاحب اگر بڑی عمر عمرہ حج کر آئے. میں ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات ہے. میں نے ایسے گھر بھی دیکھے 15 بندے بالغ ہیں 15 کے 15 پکے نمازی ہیں. میں اور علامہ عزیز الدین کوکب صاحب آپ جانتے ہیں خطیب پاکستان. ہم گجرات کے علاقے میں گئے. وہاں ایک حضرت صاحب ہم ان کے گھر ٹھہرے جیسے بھائی حفیظ الرحمان صاحب کے ہم یہاں بھائی وقاص صاحب لوگوں کے ٹھہرے تو وہاں ہم نے کھانا کھایا. تو وہ حاجی صاحب بتانے لگے کہ قبلہ میرے 7 بیٹے ہیں. کتنے 7 پتر تھے. اگلی والے سناما نے کوکب صاحب کی اولاد ہے. وہ فرماتے میرے ہم اولاد نہیں ہوتی تھی قبلہ. تو کہتے ہیں کہ میں مرشد کے پاس بیٹھا تھا. میں نے چہرے کے آثار پڑے کہا پریشان کیوں ہونا ہے. میں کہ حضرت کوئی یعنی 10 گل کی ہے. میں کہہ دی اولاد کی ہوں. میں کہ کتنے پتر ہونے 2 3 5 6 7. کہتے ہیں میں چپ ہو گیا. کہتے ہیں دعا دے راضی ہے. میں چپ. 5 تک میں شرمندہ ہو گیا. میں مجھے بولنے ہی نہ ہو. پھر انہوں نے میرے دل کی بات پڑھ لی. قسم رب کی مسجد میں بیٹھو. یہ کوکب صاحب کہیں ملے آپ پوچھ لیا. کہتے ہیں انہوں نے کہا جا پتر کی یاد رکھے گا اللہ تمہیں 7 پتر دے گا. جی سبحان اللہ. 7 پتر نمازی عاشق رسول تے چہرے تے داڑھی. آپ بولو سبحان اللہ. ہم کیا کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں اور داڑھی مبارک ابھی نہیں رکھتے بڑھے ہو کے رکھاں گے. ہم عاشق رسول ہیں لیکن عمرے تے جاساں تے پھر 5 نمازاں پکیاں پڑھیا کرساں. ہم عاشق رسول ہیں. تلاوت روزانہ کریں گے. کڑا میں بڑھا ہویا کہ جناب والا آج بھی مجھے خبر ملی ہے یہ الیکشن ہو رہے ہیں سنا کشمیر میں. ٹھیک ہے. رات ایک نوجوان جاتے ہوئے ادھر کوئی جوان یہ آپ کھڑے ہو جائیں ذرا دیدار کروائیں. میں اس سے یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں ادھر مڑے خدا کی قسم کسی طرح کا سرخ نورانی سفید چہرہ. میری کئی بار ملاقات ہوئی. جوان ووٹ ڈالنے جا رہا ہے بیٹھے قبلہ ووٹ ڈالنے کا. خواتین اسلام سنیے میں پیغام دے رہا ہوں. میں فقیر ہوں مدینے والے کا. سنیے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی رات کی تنہائی میں جوان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی. جا کدھر رہا تھا ووٹ ڈالنے. خواب کیا تھے دل و دماغ میں. اللہ نے کہا پہلے اتھے آپ کے حساب دے دو. تو اس لیے میرے جوانوں خواتین اسلام اس موت کو یاد رکھو. ہم سب الحمدللہ عاشق مصطفیٰ ہیں. میں نفی نہیں کرتا کیونکہ جب ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھ لیا اور میرا یہ ایمان ہے ہم گناہگار کمزور ضرور ہیں لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو مسلمان کا خون پھر جوش مارتا ہے. دسو نا تسی سبحان اللہ کے. عشق تو مدینے والے سے ہے لیکن پریکٹیکلی بھی بتاؤ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھ کے یہ کہا تھا میں عاشق مصطفیٰ ہوں؟ کیا ابو بکر صدیق جب اذان کی آواز آتی تھی عمر پاک اور عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عبد الکریم اور امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی امام باقر امام جعفر امام حسن کسری حسن عسکری اور بڑے بڑے آئمہ اور میرے سیدی بغداد کے والی غوث اعظم عبد القادر جیلانی آپ بھی گھر بیٹھ کے کہتے ہم عاشق رسول ہیں. نہیں کیوں؟ اب سنیے سارے جوان جب دین پر مال قربان کرنے کا وقت آیا تو نبی کی آل اور اصحاب نے امت کے علماء اولیاء نے نکل کر بتایا کہ یا رسول اللہ مال آپ کے دین پر آپ پر قربان ہے. جب جان کی باری آئی جان قربان کر کے بتایا کہ جان آپ کے دین پر قربان ہے. جب اولاد کٹوانے کی باری آئی تو بیوی بچے قربان کر کے بتایا یا رسول اللہ بیوی بچے آپ کے نام پر آپ کے دین پر قربان ہے. اگر تمہیں شک ہے تو ماضی قریب کی بات کرتا ہوں. ملک ممتاز قادری تمہارے پڑوس پر ہیں ان کو دیکھ لو. علم الدین شہید کو دیکھ لو. عامر چیمہ کو دیکھ لو. اور کسی کو شک ہو علامہ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے جس نے بھی مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگائی اور نبھائی ہے اللہ نے اسی کو عزت عطا فرمائی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
سلامت رکھے پھر اسی خوشی میں کہہ دے سب سے اعلیٰ نبی سب سے جس نبی کی شان سنا لیا اس نبی کی شان سن سمجھ کے ایک باری اونچی سارے کہہ دیو چند ہفتے پہلے میری حاضری ہوئی حضری شریف کا بیان تھا وہاں پہ پہلے مزاج میں حاضری کیا تو اللہ نے مجھے یہ اعزاز کیا کہ میں آپ کا کلام جہاں جاتا ہوں پاکستان مری کشمیر سناتا ہوں لوگوں کو تو میں نے وہاں حاضری پیش کی آج پہ کھڑی کو میں نے کہا قبلہ توجہ فرماتے رہنا تاکہ آپ کا کلام میں لوگوں کو سناتا ہوں یہ کامل ہے اور قبلہ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں بھائی کرام کو پتہ ہے میاں صاحب بہت بڑے عالم دین تھے صرف شاعر نہیں تھے انہوں نے ایک شعر سنو آپ کیا فرماتے آپ فرماتے موسیٰ خزری نقیب
تشریف لے آؤ، صلاح خان صاحب تسی آؤ، خطیب صاحب تسی آؤ، پروٹوکول دے دیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں جب نبی اقصا میں جا رہا ہے تے سارے پیغمبر اگے بھج دیں پہ دوڑ دیں پہ تے ویلکم واسطے استقبال واسطے اور جنہ بڑا مہمان ہوئے تے پروٹوکول واسطے ٹیم بھی ہونی اچھی ہونی چاہیے۔ رب آکھیا میرا محبوب آ رہا ہے آدم تو لے کے روح اللہ تک سارے پروٹوکول واسطے لینت لگ جاؤ کہ خاتے بھی چاہتے موسیٰ خضری اس کے بعد ایک دو باتیں کر کے اپنی تقریر پھر اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تھکے تو نہیں ہو؟ جڑا تھکیا ہوئے تو دسے، میں اس کو نزدیک بلا لوں گا، تقریر لمبی کر دیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ جب تقریر میں شروع رکھا تو ساری تکے خیال سن سو ماشاءاللہ یار بندے میں ذوق تو ہونا چاہیے، لیکن ڈریو کوئی نہ، بس تقریر انشاءاللہ انہیں بل جائے۔ ٹھیک ہے، میرا جو کہ مجھے جمانوں نے کوئی اتنا خاص ٹائم نہیں دیا، لیکن ان کی تو محبت ہے، لیکن میں چونکہ اتنا زیادہ بھی نہ بولوں گا کہ آپ نے چونکہ کئی لوگوں نے اپنے دفاتر کام کاج کے لیے جانا ہوتا ہے، خواتین اسلام سارے آپ سب سن رہے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے حضرات سنیں، امام بہقی نے دلائل النبوہ جلد نمبر 2 میں نقل کیا، سبحان اللہ، سارے سنیں، میں ذرا پیچھے سے انداز میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ میں بعد میں اگر پوچھ بھی لوں یا کوئی بندہ پوچھے تو بچہ کہے خطیب صاحب نے، خواجہ کلیم الحق قادری صاحب نے یہ بات سنائی تھی۔ ہم اہل سنت نبی کی آمد کا، میلاد کا ذکر کرتے ہیں، گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ توجہ فرمائیں۔ آپ امام بہقی بڑا پیارا، مجھے بڑا سرور ہے، کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں لوگوں کو یہ پیغام دوں۔ قبلہ آپ لکھتے ہیں مازن صحابی رسول ہے، لیکن یہ صحابی بعد میں بنے، پہلے جو ان کے جوانی کا شروع کا دور ہے وہ ایسا تھا کہ آپ کٹر قسم کے مشرک کیا تھے، یعنی مشرک تھے، شروع کی بات کر رہا ہوں، پھر بعد میں اسلام لائے۔ اسلام کیسے لگے ذرا سارے سنیو، چونکہ آپ کو لوگ کہتے ہیں جب میلاد کے نعرے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سے جاتے ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حوالہ میں نے دے دیا، اور علماء جانتے ہیں امام بہقی کا کیا مقام، کچھ ہی بولو نا سبحان اللہ۔ توجہ، حضرت مازن امان کا نام سنا ہے نا، کہیں آپ کے کوئی عزیز بھی وہاں نوکری وغیرہ کے لیے شاید موجود ہو، امان کا رہنے والا مازن کہتے پکا کٹر مشرک ہوں اور اپنے گھر میں ایک بت سجا کے رکھا ہوا ہے۔ خواتین اسلام کی بھی توجہ، برادران اسلام، ہر جوان دل کے کانوں سے میرے جملوں کو سنے کہ جب فقیر مائک چھوڑ کے جائے سب کے دل باغ ہو جائیں، روح معطر ہو جائے۔ مازن کہتے ہیں امان کے علاقہ میں رہنے والا شخص تھا میں، اور حال میرا یہ کہ کٹر مشرک گھر میں ایک بت رکھا تھا، اس کے آگے جا کے سجدے کرتا، اس کی عبادت کرتا، اس کے نام پر جانور ذبح کرتا تھا۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا میں نے اس بت کے نام پر ایک جانور ذبح کیا، تو بت سے آواز آئی، بت سے آواز آئی، مازن میرے آگے سجدے کیوں کرتے ہو، میری عبادت کیوں کرتے ہو، میرے نام پہ جانور ذبح کیوں کرتے ہو، مکہ میں چلے جاؤ، ایک نبی آ گیا ہے۔ سب کے جواب پڑھے تو ایک باری پھر سبحان اللہ۔ مکہ میں چلے جاؤ، ایک نبی، ایک پیغمبر آ گیا ہے۔ مازن کہتے ہیں جب میں نے خود سے یہ سنا تو میں نے سوچا اتفاقاً بت بول پڑا، شاید ایسا واقعہ نہ ہو۔ مازن کہتے ہیں دوبارہ پھر میں نے کچھ دنوں کے بعد
उस बुत के नाम पे जानवर ज़बह किया। जब मैंने जानवर ज़बह किया, बुत के आगे जाके रखा और उसके नाम पर, चूंकि मैं उस बुत को झूठा खुदा समझ बैठा था और उसकी पूजा करता था, उसे अपना मस्जिद व माबूद समझता था, उसी को अपना खालिक व मालिक व राज़िक समझता था। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब मैं दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, कट्टर काफिर और मुशरिक था। कहते हैं दूसरी बार जब मैंने जानवर ज़बह किया, बुत से आवाज आई, माज़न मक्का में चले जाओ, एक नबी आया है। और बुत क्या कहता है, युकालु लहू अहमद, उस नबी का नाम अहमद। बोल के कहता है, माज़न जो बात मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बात भुलाने वाली नहीं, फरामोश करने वाली नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मक्का में चले जाओ, आज़ा नबियुम मुरसलुन जाअ बिहक़्क़िल, मक्का में एक नबी आ गया है, हक लेके आ गया है, सच के साथ आ गया। वो लोगों को सच्चे खुदा और माबूद व मस्जूद की तरफ दावत देता है। ये जो तू मेरे नाम पे जानवर ज़बह कर रहा है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ, मक्का में चला जा। माज़न कहते हैं मेरे कानों में दूसरी बार ये बात आई, मैंने तवज्जो थोड़ी सी बढ़ा दी कि आज से पहले कभी ये बुत बोला नहीं। अंजुमन फैज़ान मदीना वाले जवानों तवज्जो चाहूंगा। माज़न कहते हैं मैंने समझा दूसरी बात भी बुत बोला, बात तो कुछ है। कहते इतने में एक शोर बका हुआ कि मक्का से कोई काफिला आ गया अमान में। मैं दौड़ता हुआ काफिला वालों के पास चला गया। मैंने पूछा, काफिला वालों, मक्के कोई की नई बात हो तो मुझे बताओ। मक्का से आने वाले काफिले वालों ने बताया, ए अमान के रहने वाले माज़न, मक्का में चारों तरफ ये शोर बपा है, एक नबी आ गया है जिसे मोहम्मद व अहमद कहा जाता है। हर तरफ ये शोर बपा है, हर तरफ ये सदाएं बुलंद हो रही है। हज़रत माज़न कहते हैं जब मैंने उस काफिले से ये सुना तो अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया, 100% यकीन हो गया कि वो नबी जो आया है, मेरे बुत ने बात सच्ची बताई है, खबर पक्की बताई है, यकीनन वो सच बोल रहा है। माज़न कहते सबसे पहले मैं घर में गया, कुल्हाड़ा उठाया और उस हाथों से बनाए हुए बुत को उस कुल्हाड़े से टुकड़े टुकड़े किया, पाश पाश किया, उसको रेजा रेजा कर दिया। पता लगता है जब ईमान दिल में दाखिल होना शुरू हो जाता है, गैर की मोहब्बत खत्म हो जाती है, महबूब व खालिक हकीकी की मोहब्बत बेदार हो जाती। माज़न कहते कुल्हाड़े से मैंने बुत के टुकड़े टुकड़े किए, पाश पाश बुत को करने के बाद मैं सीधा मक्का की तरफ चल पड़ा, ऊँटनी पे सवार हुआ। जरा दिल थाम के सुनिएगा, ऐ ख़वातीने इस्लाम, बरादराने इस्लाम और मेरी मिल्लत के अजीम नौजवानों, अजीम बुजुर्गों, तड़प जाओगे। रब की कसम हम कितने खुश नसीब हैं। मैं इन नौजवान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे नबी के मिलाद के नाम की बज़म सजाकर इतना बड़ा मजमा बुलाकर सबके दिलों में मजीद ईमान की ताज़गी पैदा कर दी है, मदीने वाले का प्यार दाखिल कर दिया है। माज़न कहते हैं ऊँटनी पे सवार हुआ, चल पड़ा मक्के की जानिब। वह माज़न तुम्हारे बख्तों पे कुर्बान जाओ। कहते ढूंढते ढूंढते रास्ता उठी का, आवाज नहीं आई, रास्ता उठी का मैं दिल पर अपने महल ऊंचे चढ़ के
سامنے مدینے والے مصطفیٰ، بولو نا کہ سبحان اللہ۔ کہتے جو ہی میں نے سرکار کا رخ انور دیکھا، بغیر کوئی دلیل طلب کیے جا کے قدموں میں گر پڑا، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے اور شرف صحابیت سے سرفراز فرمائیے۔ ہاتھ آگے بڑھایا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ توجہ جوانو، میری تقریر اینڈ کی طرف جا رہی ہے، توجہ رکھنا۔ سرکار دو عالم کے ہاتھ میں حضرت مازن کا ہاتھ، میرے نبی پاک نے فرمایا مازن پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں سونیا کلمہ میں نے پڑھ لیا، صحابی بن گیا، کامل مومن مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں صرف کٹر مشرک ہی نہیں تھا، امان سے آیا ہوں، بت مجھے خبریں دیتا رہا۔ امان سے تم چلے بعد میں ہو، ہمیں تمہاری خبر پہلے سے جے کسے میں اس گلتے شاک ہوئے تو بھائی وقاص جی تفیض الرحمن جی تو میں گل ایک نہ کر جاؤں، وہ تو سارے واقعہ بخاری شریف کا یاد ہے۔ ابو ہریرہ کو جب سرکار نے مال غنیمت کے ڈیر پہ نگہبان اور محافظ بنا کے مقرر کیا تھا کہ تم حفاظت کرنا، تو صبح پھر آیا تھا چور رات کو چوری کرنے، تو صبح جب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو رسول پاک نے فرمایا ابو ہریرہ دس بھائی رات تیرے چور دا کی ہویا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں بولا، سرکار نے خود پہلے پوچھا، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کل پھر آئے گا۔ پھر رات آئی، پھر آیا، پھر کھجوریں اٹھانے لگا، ابو ہریرہ پکڑیا، چل میں تجھے نبی کے پاس لے کے چل، غریباں عیالداراں سفید پوشاں ماڑاں مسکیناں چھڑ دیو۔ ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ دوسرے دن پھر مسجد میں، سرکار نے پھر ان کے بتانے سے پہلے ابو ہریرہ 10 بجے رات کی ہوئے۔ تو جو ہے سارے کی گھر سمجھا رہے ہیں، واقعہ بڑا لمبا ہے، اگر میں بیان کروں 20 منٹ لگ جائے، لیکن میں اشارہ دیا تیس کہا کل پھر آئے گا۔ بخاری شریف بولو سارے سبحان اللہ۔ تیسری بار کیا سرکار میں پھر آئے گا، تیسری رات پھر آیا نا کہ ابو ہریرہ پکڑیا، کہا آج نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے نبی پاک جو میرے آقا ان کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ نبی پاک سے وہ چور اتنا ڈرا، کہتا ہے ابو ہریرہ ایک گل تو انہوں دسنا ہے، چونکہ خواتین اسلام بھی سن رہی ہیں نا، میں جان بوجھ کے گل چھڑی ہے تاکہ سب کو یہ وظیفہ بھی یاد ہو جائے۔ کہا ابو ہریرہ میں جا رہا ہوں، پکا وعدہ ہے تمہارے ساتھ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، لیکن ایک کام کیا کرو، جب بھی اپنے مال پہ آؤ یا گھر میں جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے بندے کی حفاظت بھی رہتی ہے، مال کی بھی حفاظت۔ ابو ہریرہ صبح ہوئی تو پہنچے، جوان جڑے سارے مسکرا کے، بزرگ سارے محبت نہ سن دے بیو، توجہ تھوڑی جی کر سو گئے نا ابو ہریرہ صبح تیسری بار۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ 3 راتوں سے جو مسلسل آ رہا ہے یہ کون تھا؟ آئے ابو ہریرہ کہتے سونے کوئی جواب، اللہ و رسولہ عالم، یا خدا جانے یا میرا مصطفیٰ جانے۔ کہا ابو ہریرہ یہ 3 راتوں سے مسلسل آنے والا شیطان تھا، خود جھوٹا ہے، بات تجھے سچی بتا گیا ہے، جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے گھر اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ان میں مسجد کا کی نام ہے جی امیر حمزہ، ماشاءاللہ سے امیر حمزہ کے نام پہ قبلہ قاری عدیل صاحب جو میں لوگوں کو پوچھا کہ شیطان ٹریا کتھوں، کہ جواب دے سن اپنے ٹھکانے تو ٹریا، تو شیطان ہے تو انہیں دل تے دماغ وچ سوچ پیدا کی تھی کہ میں فلاں مقام تے ابو ہریرہ نبی دا صحابی ہے،
اتھے جمع کھجور دے ڈھیر تھے کہ بابا جی بزرگ سارے بیٹھے تو کھجورا چک کے لے آواں شیطان ایک گلنا سوچدا اپنے گھر وچ تے سوچدا کون ہے سارے بولو اچھی اچھی سارے کون اللہ دی قسم ہے تھوڑا کلیجا نہ ٹھریا نا تو پھر آکھو کہ تو یار خدی بھی ہوئی نہیں ہے شیطان یہ منصوبے کہاں بنا رہا اپنے رہائش پر آتا کہاں ہے جب ابو ہریرہ مال پہ بیٹھے ہیں اور ابو ہریرہ رات کے اندھیرے میں مال کھجوروں کے ڈھیر پر نبی اپنے گھر میں شیطان اپنے گھر میں ابو ہریرہ کھجوروں کے ڈھیر پر نبی اپنے گھر میں آئے بھائی پھر ایک باری سمجھ گیا نا سارے تو شیطان جو ذہن میں منصوبے اور وسوسے پیدا کر رہا تھا اور ابو ہریرہ کے ساتھ جو ہو رہا تھا میرا نبی گھر بیٹھے سب دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے اس لیے میرے جوان بھائیوں بزرگوں جتنے آئے بیٹھے ہو میرے نبی کو تو پتا تھا کہ امان سے مازن آ رہا ہے کہتے اللہ کے نبی 2-3 عادتیں نہیں جاتی ایک نمبر کہا جی شراب کا پکا عادی یہ عادت پڑ گئی ہے کلمہ تو میں نے پڑھ لیا دعا کریں یہ بھی چلی جائے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی عورتوں کا بڑا دیوانہ کس کا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کوئی عورت نظر آ جائے تو جناب وہ کوئی انگریز آیا تھا نا کہ جب کون بندہ اس کے بارے میں مجھے بھول گیا میں ایک علامہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کہتا تھا بھائی ہمارے عجیب لوگ ہیں کہ جہاں کوئی عورت نظر آئے تو سر سے پاؤں تک پورا اس کو آپریشن کرتے چیک کرتے اور پھر گھر جب دروازے سے داخل نہ ہو جائے میں جوانوں کو یہ آپ کو کوئی بندہ قبلہ علماء کرام حضرت اسی بیٹھے ہو ایک اگر کوئی دسنا ہے تقریر کاٹ دسنا ہے شو بھی چکے 1-2 بندے دسنا جوانوں دل بھی پاک اور آنکھیں بھی پاک میں نے ایک جگہ بیان کیا یہ کامران صاحب ماشاءاللہ کامران مغل صاحب بڑے اچھے میڈیکل شعبے سے میرے ساتھ جاتے رہتے ان کو پتہ ہے وہاں ایک جوان یقین جانے بڑا رویا بڑا اچھا جوان تھا میں نے وہاں ایک چیز بیان کی میں نے کہا یار دیکھو میرے تمہارے بہن کسی سٹاف یونیورسٹی کالج در سے جاتی کھڑی ہو کوئی بندہ اسے چھیڑے تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے ہم کہتے اسے گولی مار دو میں نے کہا جب ہم اگے کسی سمجھدار جب ہم کسی کی طرف جائیں تو پھر تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ بھی کسی کی سسٹر ماں بیٹھ ہوگی پتہ ہے یہ ہے عزت یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو دی ہے خوش ہو کے وہ اپنے رستے جائیں آئیں کسی کو پرواہی نہ ہو ایک یہ بات کہ عورتوں کا پکا دیوانہ ہو یعنی کہ ان کی محبت میرے سینے میں بس کی جہاں عورت نظر آتی ہے اس کی عصمت نہیں کرتا ہوں اور اللہ کے نبی محفل سے جاتا ہوں کس کی گانے باجے ڈول ٹمکے رقص و سرور کی اب بعض مسلمان عاشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے میں سب کو گناہگار سمجھا رہا ہوں شادیوں پہ یہ کام کرواتے ہیں شادی کس کی سنت ہے نبی پاک بولو سارے خواتین اسلام سن رہی ہیں ان چونکہ جوانہ میں واقعات ہے قاری یاسر صاحب بھی واقعات ہے قاری دین صاحب کہ قاری قبلہ سے خواتین تے جوانہ سے ایک پیغام آگت تے دیو تو میں دے رہا ہوں بولو سارے شادی کیا ہے سنت ابو بکر صدیق اپنی شادی تے ڈھول مارے دسو کوئی گانے باجے معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہنا بھی بیان یہ لیکن میں سمجھا رہا ہوں عمر پاک عثمان پاک علی پاک حسن پاک حسین پاک غوث پاک امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل تاجدار گولڑا بری امام کسے کم کیتا کسی عالم اپنی شادی تے کم کیتا کسی ولی صوفی تو پھر 1080 کے کام لیکن یہاں ایک بات بہت خطباء یا مبلغین کم بیان کرتے ہیں کیا حضرت وہ یہ ہے کہ جب یہ بات مجمع میں بیان کرتے ہیں نا تو جس بندے مثال دے طور پر 2-4 مہینے سال پہلے شادی پتر دی کرائی ہوتی ہے تو ڈھول والے آئی گئے ہو شیطان پھس رہا ہے تو وہ بندہ پھر مجمع شرمندہ ہوتا ہے تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کو تانا دیتے ہیں اس مجمع میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ایسا کرے گا اللہ رسول سے ناراض ہو جائے گا اس بھائی کو کچھ نہیں کہنا بات سمجھ رہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے ہمارا مسلمان بھائی ہے مسٹیک ہر بندے سے ہوتی ہے لیکن آج سے عہد کریں شادی ہوگی یہ فقیر کے ایسی شادیوں پہ گیا ہے کل ولیمہ ہے گزشتہ پہلے میلاد کی محفل سے خرچہ کرو تو ان علماء پہ کرو ان سناخانوں پہ کرو قاری قرآن پہ کرو جو علماء آپ کو دین سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب محفل بھی نہیں کرانی تھے کار چوک کر کے ختم پڑھو اپنے امام الدین صاحب کو بلاؤ جڑا خرچہ ہے مطلب کسی ڈھول بازیاں تے خرچہ کرنا 50,000 لاکھ تو چلو پورا نہ سے 25,000 قاری الدین صاحب کے حوالے کرو قبلہ میں غلط نہیں کہہ رہے انہیں سارے حیران سنے خطیب پہلی دفعہ سب سنیا جڑا یہ گل کر رہے ہیں جی اس سے چیز دیا جی ضرورت ہے اس دور کا سب سے بڑا میرا پیر آپ کا نہیں پتا میرا پیر اس دور کا سب سے بڑا جس کو پیر مانتا ہوں جو مصلی پہ نمازیں پڑھاتا ہے ممبروں پہ رسول اللہ کا پیغام دے رہا ہے ایک حضرت صاحب چپ نہیں
دعا بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، بول بھی نہیں سکتے، تو گفٹ انہوں نے، کمبل انہوں نے، چھوٹا انہوں نے، دانت انہوں نے، ہنڈو بکرا انہوں نے، 50,000 10,000 سالانہ نیاز انہوں نے، یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے محراب تے بیٹھتے ہیں انہاں واسطے پھر کی ہے کام دین تو وہ کر رہے ہیں ایک کام سمجھے؟ ہاں ایک ایسے پیر اور سردار صاحب جو بیعت بھی کرتے اور پیر بھی ہیں لیکن دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان میں بھی ہماری جان قربان ہے۔ میں جو پیر میرے سجے ساتھ بیٹھے رہے ہیں سارے میرے سندہ تاج علماء کے الفاظ کو رہا محنت قربان جماع کو سبحان اللہ، انہاں پیار میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ایک بات پھر حضرت مازن کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی، پھر اولاد بھی کوئی نہیں، ان گل مکر لگی نے توجہ کرے ہو، اولاد بھی تو کہتے امان میں قید سالی ہے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی یا اللہ مازن کے دل سے شراب کی محبت مٹا دے، اسے اپنی محبت عطا فرما، اور جو گانے بازے سنتا ہے اس کی جگہ اسے قرآن کی تلاوت کا نور نصیب کہا، جو حرام کمائی کرتا ہے اسے حلال کا رزق کہا، یا اللہ اس کی شادیوں بھی ہو جائے، یا اللہ اس کی اولاد بھی ہو جائے، یا اللہ اس کا دل دماغ میں میری اور تیری محبت پیدا ہو جائے۔ مازن کہتے ہیں جو اس سرکار نے دعائیں مانگی اتنا جلدی اثر ہوا، عورتوں کی محبت بھی ختم، بت کی محبت بھی ختم، شراب کی عادت بھی ختم، گانے باجرے موسیقی غزلیں بھی گئیں، سب کچھ گیا، دل دماغ میں خدا بس گیا، خدا کا مصطفیٰ بس گیا۔ ان پتہ لگا نہیں ایسا محفل کیوں سجائی آپ کو بیٹھ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ مسکراتے چہرے۔ اس لیے میرے بھائیوں حضور پاک کی ذات سے پیار کریں، حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ دنیا میں نے آج تک نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تو اٹھ کے بتا دیں، کوئی بندہ مجمع سے میں نے نہیں پڑھا کہ کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی عالم سے میرے سونے آقا امام حسین، میں آپ سے بڑی محبت سے میرا بچپن سے عشق ہے، میرے آقا امام حسین نے کربلا میں نا برچیوں تلواروں کی بارشوں میں نماز نہیں چھوڑی۔ اچھی سبحان اللہ، اچھی سبحان اللہ۔ خواتین اسلام سنیے، زہرا پاک آپ کو پتہ ہے نا سجدے میں سر رکھتی ہیں، سجدہ ختم نہیں ہوتا رات، بولو نا رات، قرآن کی قرات شروع کرتی ہیں رات ختم، قرات ختم، رکوع کرتی ہیں رات ختم، رکوع ختم۔ اور کیا فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، کچھ زہرا نبی کی بیٹی کو یہ بھی گوارا نہیں کسی غیر محرم کی ان کی میت پہ نظر پڑے۔ مجھے بتائیں ایک طرف سیدہ زہرا پاک کے ہم نعرے لگاتے ہیں میں زہرا پاک کا نوکر ہوں، ہماری عورتیں بھی، عائشہ صدیقہ، خدیجہ الکبریٰ، حضور کی ازواج اور صحابیات کے نعرے، اور دوسری طرف شادی حالوں میں ہماری خواتین کی بے پردگی، گاڑیوں موٹر سائیکلوں پر تفریح گاہوں میں سر کھلے چادریں گلے میں وہاں سے بھی اتر گئی، پھر کہتے ہیں جی دعا کریں جی بارش ہو، زلزلے رکیں، فلاں نہ ہو، ہمارے حکمران یہ ہیں، پی ٹی آئی والے ایسے ہیں، نور والے ایسے ہیں، تو میں کھل کے بات کرتا ہوں کیونکہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کرتا ہوں۔ کوئی کیسا نہیں ہے، جیسی قوم ہوتی ہے اللہ سا حکمران ہوتا ہے، جس دن ہم نیک بن گئے حکمران بھی اچھے آ جاتے ہیں۔ بولو نا کہ ان سارے بولو اے جڑا میرا چہرہ ہے اے کیوں ہے، یہ کیا ہے، یہاں بال کس نے اگائے، کلے نہ بولو صدقے جاؤ، بڑی سونی طرف سے تقریر سنی اور آخر تیری ساتھ ہے انہیں تھوڑا جو انہیں آخری گل لنگر کے دعا دا ٹیم ہے تو تسی بولو سارے یہ داڑھی کے بال کس نے اگائے ہیں، نہیں آواز کے لیا نہیں اپنے محبوب کا نام پیار سے اللہ ہے، کس نے، ٹھیک ہے، جو میری آپ کی امی جان ہیں، ہمشیرات ہیں، دادی اماں، نانی اماں، انہوں نے اچھا داڑھی تک کی نہیں، وہ کس نے بال نہیں پیدا کیے، یہاں کس نے پیدا کیے، اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی تھی، رکھی تھی، ماشاءاللہ بڑے سیانے ہو۔ خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ کی داڑھی سمجھا رہا ہوں، وہ عورتیں خواتین کے داڑھی اللہ نے بنائی نہیں، مردوں کی بنائی ہے، تو مدینے والے رکھی، آدم کو نبیاں رکھی، مردہ رکھی، عورتاں دی یہی کوئی نہیں، بال یہاں اللہ نے پیدا فرمائے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، یہاں داڑھی تو ساڑھی مرضی کیا ہے۔ خواجہ صاحب تقریر دی بڑی چس آئی ہے اور چس لے ہوتا
آخر سارے سبحان اللہ۔ اب جو میرے وہ بھائی بیٹھے ہیں کہ جو کلین شیو ہیں یا جن کو داڑھی نہیں، وہ میرے سر کا تاج، میرے پیارے بھائی، گھبرانا نہیں ہے، شیطان کو مکہ لات مارنی ہے، نبی کا نعرہ لگانا ہے، نیت کر لینی ہے، اللہ فضل فرما دے گا۔ یہ روکتا ہے کہ جڑا بندہ اپنی منگیتر وستے، بیوی وستے یا رشتے شادی وستے داڑھی نہ رکھے حضرت کہ آکھے جی میں حضور دا عاشق اس اصل ہوئے دسو کہ جڑے باقی داڑھی والے تو سارے کنوارے بیٹھے نبی انبیاء صحابہ ہیں، ہم مسکرا نہیں سکتے ہو، اچھی آواز نہ ہنسے تو مسکرات میں بات سمجھا رہا ہوں۔ ماجدہ میں جہاں جاتا ہوں جوان مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ میں خود جوان ہوں، بولتا ہوں، پیغام دیتا ہوں، تو اس لیے 5 وقت کی نماز ایک اچھا چونکہ تقریر کا ٹائم ہو گیا ختم، 2-3 منٹ پہلے میرا اپنے ذہن میں ٹائم تھا وہ 5 منٹ پہلے ختم ہو گیا، چونکہ پیغام دیتے دیتے تھوڑا منٹ اوپر ہو گئے۔ میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اگر کسی کو کوئی سما خراشی ہوئی تو معذرت بھی کر لوں گا، لیکن پارہ نمبر 29 میں یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں آیتیں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ رہا، ٹھیک ہے نا؟ پیغام سمجھ گئے؟ پارہ نمبر 29۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، چہرے پہ سنت رسول سجائیں۔ اللہ دی قسم میں کوئی پتہ نہیں ہے اسرائیل کس ویلے آ جاؤں۔ شیخ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، اسرائیل آن پہنچے جان واپس کیجئے۔ حلال روزی کماؤ، جوانو جوانیاں پاک کرو، درود پڑھو، تسبیح پڑھو، تو اڈی میری زبان تو کدے کسی نو گال گلوچ نہ ہوئے، ماں پیو کے سونا بولو۔ تے اے ان فقیر دا یہ ساری گلاں ہو گئی ہیں نا، قرآن دی تلاوت، روزے، نماز، تلاوت، کسی مسلمان کو اپنی زبان اٹھانا تکلیف نہیں پہنچانی، ماں پیو بہن بھراواں دا احترام کرنا، دے حقوق تے آخری پیغام، ان آخری سبحان اللہ کھانو چیز ایک بڑا سونا جا پیغام کیڑا اچھا اے پھر کوئی چیلم ختم ہویا نا تے زندگی رہی میں اگر آیا کسی بھی تے پھر تو انہوں والدین دے بارے لمبی تقریر اسی دے دسنگا، ایک پیغام سن دیو، بندہ بری امام ٹور جاوے، گولڑا شریف ٹور جاوے، اچھا جی داتا دربار چلا جاوے، بغداد شریف چلا جاوے، مکہ شریف جاوے، کعبے دے سین وچ تے کعبے دے غلاف نہ لپٹ کے دعاواں منگے، مدینہ شریف حضور دی جاریاں چومے تے دعاواں منگے، تو ماں پیو راضی نہ ہون تے کوئی فائدہ نہیں، سیانے لوگوں کوئی فائدہ نہیں۔ تو قرآن کہتا ماں باپ کے آگے اٹھ نہ کرو، ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں نکالنا، غصے سے ماں باپ کے آگے بولنا، بات کرنا، قرآن میں بھی منع کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے بھی منع کیا۔ خدا دی قسم ہے لوگوں، ہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بزرگوں جتنے بیٹھے ہو، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اخلاق پیار سے بلائیں، ان کی نیک خواہش و پسند کا خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت کریں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے نبی کا پیغام دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ آزاد ہیں، جب چاہیں اپنے بیٹے بیٹیوں کو گالیاں دیں، غصے سے جب گھر آئیں تو بیوی اور اولاد کو پچھاڑ کے رکھیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، ہم کماتے ہیں تو تم ہمارا کھاتی ہے تو تم بیٹے بیٹی کو ہم دے رہے ہیں، اس طرح نہ کیا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو، باپ وہ مرد بھی نے جڑے بسترے تھے جنہوں نے فالج ہوئے، جنگا کٹیاں استالن، تیرا شکر ہے میں آپ بھی پیا کمانا تے کارن میں کھلانا تیری رحمت ہے۔ کہ اس کے حلال کمانا بھی عبادت، گاروانوں کو کھلانا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے۔ یہ بھی تقریب تو سب میری پہلی دفعہ گلنا سنیا ہو سن، انہوں نے قبول فرماؤ تے جڑے اپنے ماں پیو نے جنہوں نے ماں پیو ٹر گئے، میں چیلے میں گیا نا 4-5 دن پہلے تو تقریر کی تھی تے جوان ہوئے تے اے آما نکل گئی مجھے، خدا دی قسم اپنے خواجہ صاحب ہر شہ ساڑے کول ہوئے تے بری امام عدنان مغل صاحب دے کار میں گیا، انہوں نے واتا بہت ہوئی، بڑے سونے پرانے جوان ہیں، جو میں وقاص صاحب حفیظ الرحمان سے ٹیم بیٹھی، سارے جوان ہیں، وہاں میں نے بیان کیا یقین جانے آج بھی جوان ہوں، تقریر بھی ہے یا غالباً کچھ اس کے اشعار والا یوٹیوب پہ اس طرح موجود ہے۔ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ سب کو کہ جوانوں انہوں نے کہا خواجہ سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر کوٹھی بھی ہے، لیکن وہ جس کا چہرہ دیکھ کر اللہ حاجی مقبول کا ثواب دیتا ہے وہ ماں بھی چھڑ گئی، وہ باپ بھی چھڑ گیا۔ یہ جب چلے جاتے ہیں افسوس ہوتا ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب ماں بیٹی حکم نہیں مانتی، بیٹا بات نہیں مانتا، دم کریں، تعویذ دیں، بتائیں۔ میں نے کہا تعویذ یہی ہے، مدینے والے کا قرآن پڑھیں گے تو قرآن جب بتائے گا کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتے، نبی پاک فرماتے ہیں بڈھے ہو جانتے خدمت کرو، پیر دباؤ، جنگا دباؤ، سر دبائے تک نا۔ ہم جاتے ہیں پیر صاحب کے آپ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہو، علماء کے ہاتھ چومتے ہو، ٹھیک ہے چومو جائز ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو تسا میں جنت کتنی باری چومی جوانوں، ماں کے قدموں کو کتنا نہیں ہزارے نہیں اسے تھلے ہو ماں، پھر میں بڑا جی میں افسر ہوں، نمبردار ہوں، فلانا میری کوٹھی کار ہے،
حسین و جمیل بیوی ہے تو میں پھر ماں دے قدمہ والتی میں جھکا نہیں، یہاں بڑے بڑے جھک گئے۔ اور آپ کو واقعہ یاد ہے جب حضور علیہ السلام نے دائی علیمہ سعدیہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی، بس اے میرا آخری پیغام سی تو پتہ میری جوان ملت آ کے کہتا ہے کہتا نہیں امی جی ابو جی تسی سب تو پچھلے کمرے چلے وہ پرانا بیڈ پرانی چادر تھوڑے سے پرانا کمبل رکھیا ہے بسیدہ اتھے تشریف رکھو۔ کہتا نہیں میرا بیڈ خراب ہو جائے گا، نئی چادر نہیں لاتا۔ بھائی میری تیری چادر اور بیڈ کی کیا اوقات ہے؟ رب کی قسم فقیر بول رہا ہے، غوث پاک کا نوکر آپ کو کہہ رہا ہے اوے میرے مدینے والے جو چادر اپنی اوپر لیتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس چادر کی قسمیں اٹھاتا ہے اللہ قرآن میں۔ وہ چادر میرے نبی نے اپنی حقیقی والدہ نہیں، دودھ پلانے والی رضائی والدہ کے قدموں تلے بچھا دی ہے۔ گج کے سارے سبحان اللہ۔ اس لیے جن کے ماں باپ چلے گئے نا، ابھی دیکھیں کہ جوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں؟ شاید ان کے والدین میں سے کچھ چلے گئے، قدر کر لیں، قدر کر لیں۔ یہ ہستیاں جب بچھڑتی ہیں پھر نہیں ملتی۔ جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر پہ آج جمعہ کو جا کے یاسین پڑھیں، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں، نفل پڑھیں، استغفار کریں، دعائیں کریں۔ میری کسی بات سے کسی کی سما خرشی و معذرت، میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اللہ رسول کی رضا کے لیے مجھے ہمیشہ دعاؤں میں نوازتے رہیں۔ ایک کلام کے دو شعر مجھے نمیہ صاحب کے بھائی حفیظ الرحمان صاحب ان جوانوں کی فرمائش ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی کہہ دیں سارے سبحان اللہ۔ خواتین اسلام، میرے برادران، پردہ، 5 وقت دی نماز، رمضان دے روزے، تلاوت ذکر تے جدوں بھی ویلا ملے گھر وچ کمرے وچ چھپ کے انج چادر دی بکل مار کے اکھاں بند کر کے روزانہ 11 منٹ 21 منٹ جتنا تواڈے کول ٹائم ہوئے تے اکھاں بند کر کے مدینے والے دا تصور کر کے، کعبے دا تصور کر کے، اندھیری قبر دا تصور کر کے تے حشر دے دن جو اللہ دے سامنے پیش ہونا وہ تصور کر کے اللہ دا ذکر کریا کرو تے خدا دی قسم چند دن کرو گے اللہ نوری نور دے وچ پیدا فرما دے گا۔ عارف کھڑی میاں محمد بھائی صاحب کے 3 شعر پھر میں مائک چھوڑ رہا ہوں، کہیے نا پیار سے سبحان اللہ، خوش ہو کے سبحان اللہ۔ آپ سرکار فرما دے میں قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جان کچا رنگ بولو بولو سبحان اللہ، کچا رنگ ہے للاری والا
آئے تھے صدا کر چلے عاشقوں خوش رہو ہم دعا کر چلے